السلام علیکم، ایس ٹی پراپرٹی کی جانب سے اقرا ملک حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں میرے تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی تو پراپرٹی کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں، تو ان میں سے آج ایک سوال کا جواب میں آپ کو دوں گی جس کے اوپر آپ عمل کر کے اپنی پراپرٹی کے مالک بن سکتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 9 سے 10 پوائنٹس ایسے ملیں گے جن کے اوپر آپ کو عمل لازمی کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے جواب کی جانب۔ فرسٹ آف آل، آپ کو اگر پراپرٹی خریدنی ہے تو آپ کو ایک بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ آپ جو جگہ خرید رہے ہیں اس کا مالک کون ہے۔ آپ کو اس کے بارے میں پوری وہ جانچکاری ہونی چاہیے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ بندہ کیسا ہے، وہ فراڈیا تو نہیں ہے، وہ کس طرح سے پراپرٹی سیل کرتا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ آپ کو اس کے بارے میں ہر چیز معلوم ہونی چاہیے۔ نیکسٹ چلتے ہیں، تو سیکنڈ پوائنٹ آپ کا جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ انتقال کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انتقال کس کے نام پہ ہے۔ جو شخص پراپرٹی بیچ رہا ہے، کیا انتقال اس کے نام پہ ہے یا کسی اور کے نام پہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کسی اور کے نام پہ ہے تو پھر یہ آپ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں، تو نیکسٹ پوائنٹ ہمارا ہے وراثت۔ وراثت آپ نے دیکھنی ہے کہ وراثت میں وہ پراپرٹی کس کے نام پہ ہے، وہ جگہ کس کے نام پہ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وراثت میں بہن بھائیوں اور اس طرح سے بہت سارے لوگوں کے درمیان ایک جگہ بٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو شخص یہ پراپرٹی سیل کر رہا ہے آپ کو، تو کیا وہی اس کا حقدار ہے یا اس کا حقدار کوئی اور ہے۔ اور اگر آپ اس کے اوپر دھیان رکھیں گے، خیال کریں گے اس کا، تو آپ ان مسائل سے بچ سکیں گے۔ نیکسٹ ہمارا جو پوائنٹ بنتا ہے وزٹ کرنا، یعنی کہ جگہ کا وزٹ کرنا۔ دیکھیں، اگر آپ اس جگہ کا وزٹ ہی نہیں کریں گے، آپ جسٹ ویڈیوز میں دیکھیں گے یا پھر آپ پکس میں دیکھ لیں گے، اگر کوئی آپ کو دکھا دے گا تو آپ کہیں گے کہ جی ہاں جی ٹھیک ہے یہی ہوگی، تو آپ اس کو پیمنٹ سینڈ کر دیں گے، تو یہ آپ کے لیے مشکل ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو مشکلات میں ڈال دے گا، آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ بھی نقصان میں جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ خسارے میں جا سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ کوئی گھر لیتے ہیں یا اپنے لیے کوئی پلاٹ لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جا کے اس جگہ کا وزٹ کرنا پڑے گا، اور آپ نے اس کی سہولیات کے بارے میں دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں کون کون سی سہولیات ہیں، کیا اس کا طریقہ کار ہے۔ آپ نے اوور آل اس کی جانچکاری کرنی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارا جو پوائنٹ آتا ہے وہ ہے جی قبضہ۔ قبضہ کس کے پاس ہے؟ قبضہ اس شخص کے پاس ہونا چاہیے جس کے پاس انتقال ہے۔ اگر قبضہ کسی اور کے پاس ہے اور انتقال کسی اور کے پاس ہے تو پھر یہ بھی آپ کے لیے مسئلے کی بات ہے، کیونکہ قبضہ اور انتقال ایک ہی بندے کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کو کنسٹرکشن کا دیکھنا ہوگا، یعنی کہ تعمیرات کے اس جگہ کی تعمیر۔ اگر کوئی آپ گھر خرید رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ کیا وہ پرانا ہے یا پھر نیا ہے۔ اکثر لوگ رنگ روگن کر کے اس کو نیا بنا کے بیچ دیتے ہیں، تو اس کی بنیادیں کمزور ہو چکی ہوتی ہیں اور لوگ تو یہ سمجھ کے لیتے ہیں نا کہ ہاں جی یہ نیو بنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو بھی آپ نے وہ دھیان میں رکھنا ہے۔ آپ نے اس کی کنسٹرکشن دیکھنی ہے کہ وہ وہ نیا بنا ہوا ہے یا کوئی پرانا ہے۔ اس کے علاوہ نیکسٹ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ، اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے نکاسی کو دیکھنا ہے کہ اس کا پانی اس کا پانی کا سسٹم وہ کس طرح کا ہے، اس کا پانی کدھر جا رہا ہے، اس کا سسٹم کیا ہے، ٹھیک ہے؟ پانی کا سسٹم آپ نے لازمی چیک کرنا ہے، کیونکہ اکثر وہ ان حوالوں سے بہت مسئلے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے گھر کی سہولیات دیکھنی ہے کہ پانی کا سسٹم وہاں پہ موجود ہے، گیس کا سسٹم موجود ہے اور بجلی کا سسٹم موجود ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان چیزوں کے بارے میں آپ نے لازمی دھیان رکھنا ہے۔ اور ایک اور چیز جو کہ لاسٹ پوائنٹ ہے اس ویڈیو کے بارے میں، اس سوال کے بارے میں، تو وہ یہ ہے کہ گھر سے باہر کی سہولیات، جیسے کہ سکول کا ہونا، کالج کا ہونا، بس اسٹینڈ کا ہونا، مسجد کا ہونا، بازار کا ہونا، ہسپتال وغیرہ کا ہونا، تو ان ساری سہولیات کا آس پاس ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ آپ کے آس پاس موجود نہیں ہے، کسی ویران جگہ پہ گھر ہے، تو پھر آپ کو لینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے ان ساری چیزوں کے اوپر، ان ساری باتوں کے اوپر عمل کرنا ہے۔ ان ساری باتوں کے اوپر اگر آپ عمل کریں گے تو آپ بہترین پراپرٹی کے مالک بن سکتے ہیں۔
اگر آپ نے میری اس ویڈیو سے کچھ بھی سیکھا ہے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ اپنی دعاؤں میں رکھیے گا یاد۔ وش یو بیسٹ آف لک۔ اللہ حافظ۔